اسلام کا ایک ڈیوائن ریلیجن ہونے کا ایک ثبوت یہ ہے کہ اس کی جتنی چیزیں بھی اگر انسان دیکھے تو اس میں مصلحت بڑی گہری دکھائی دیتی ہے، اور اس کی بہت سی چیزوں کے اندر میڈیکل سائنس کارفرما دکھائی دے گی، جبکہ 1400 سال پہلے جب اسلام انٹروڈیوس ہوا تھا تو اس وقت میڈیکل سائنس نے ترقی نہیں کی ہوئی تھی، دوسرے علوم بھی ترقی نہیں کیا تھا، اگرچہ انسان کے ذہنی ارتقاء مکمل ہو گیا تھا انسان کا، لیکن علوم ترقی نہیں کیے ہوئے تھے، علم کی وہ وسعت نہیں تھی جو آج ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس کے جو احکامات ہیں اسلام کے، اگر ان کو ہم دیکھیں اور آج سائنس اسے انفولڈ کرتی چلی جا رہی ہے تو حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو اسے ڈیوائن ریلیجن سمجھنے پر تیار نہیں ہے۔ انسان اگر صرف اتنی سی بات دیکھ لے کہ 1400 سال 1450 سال پہلے جب اسلام انٹروڈیوس کیا گیا تو اگر معاذ اللہ یہ کسی انسان کی طرف سے انٹروڈیوس ہوا تھا تو اس میں اتنی پرفیکشن نہیں ہو سکتی۔ یہی حال اس کے وضو کا ہے، اور یہی صورتحال نماز میں دکھائی دیتی ہے۔ وضو کے جو ارکان ہیں اس میں بھی 3 ارکان ایسے ہیں جو تھکن کے نتیجے میں یا کام کی زیادتی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بلڈ پریشر کو نارملائز کر دیتے ہیں۔ اس میں جب ہم مسح کرنے کے لیے انگلیوں کے درمیان پھیرتے ہیں، اور جیسے یہ ہے یہ کیفیت، اور دوسرا یہ کر کے تو ہم یہ ہاتھوں کی یہ انگلیوں کی نچلی جو ٹریلنگ ایج ہے وہ ٹچ کرتا ہے گردن کے ساتھ، ہماری مسح کرتے ہیں ایسے اس طرف جاتا ہے۔ اس ڈائریکشن میں ہاتھوں کی موومنٹ ان مسلز پر، اب موجودہ جو تحقیق ہے اس کے مطابق اگر انسان تھکا ہوا ہے اور وہ صرف 3 بار یوں مساج کر لے یہاں تو وہ تھکن دور ہو جاتی ہے، اور اس سے تھکن کے نتیجے میں پیدا ہونے والا بلڈ پریشر ڈراپ کر جاتا ہے۔ میں بار بار تھکن کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بلڈ پریشر پر زور اس لیے دے رہا ہوں کہ اگر بیماری کے طور پر پیدا ہوا بلڈ پریشر اسے آپ اس طرح لوور کرنا چاہیں گے تو نہیں ہوگا، لیکن تھکن کے نتیجے میں، پریشر کے نتیجے میں جو بلڈ پریشر ڈیولپ کر جاتا ہے وہ اس سے لوور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ انگلیوں کے درمیان انگلیاں اس طرح پھیرنے سے اس سے بلڈ پریشر لوور ہوتا ہے اور تھکن دور ہو جاتی ہے۔ لائک وائز یہ مسلز، ان پہ جب پریشر آتا ہے تو اس سے تھکن ختم ہوتی ہے۔ نماز کے سلسلے میں یہ ہے کہ انسان جب سو کے صبح اٹھتا ہے تازہ دم ہوتا ہے، ذہنی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی، لیکن سونے کے نتیجے میں جو سستی جسم پر آتی ہے، جانور اسے ختم کرتے ہیں انگڑائی لے کے۔ یوگا میں بھی انگڑائی بہت اہمیت اسی لیے ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ سو کے اٹھیں، یوگا کی بات کر رہا ہوں، تو پیشتر اس کے کہ کوئی کام کریں جس طرح بلی انگڑائی لیتی ہے سو کے اٹھنے کے بعد، اسی انداز میں آپ اپنے ٹانگیں اور بازوؤں کو اکڑائیں اور ویسی ہی انگڑائی لیں۔ تو اگر آپ 2 مرتبہ وہ انگڑائی لیتے ہیں تو آپ کا جسم ایکٹیو ہو جائے گا، یہ یوگا کا کہنا ہے۔ تو صبح کی نماز بڑی مختصر ہے کہ آپ تازہ دم ہیں،
پھر وہ تھکن آپ کی جو سستی ہے اس کو دور کرنے کے وہ کام آ جاتی ہے کہ آپ نے نماز پڑھی بہت تھوڑے سے پیریڈ کے لیے، آپ کا تعلق دنیا سے ختم ہو کے رب کے ساتھ جڑ گیا. اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ نماز توجہ سے پڑھیے، اس طرح پڑھیے کہ آپ رب کو دیکھ رہے ہیں اور رب آپ کو، اور اگر وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو کم سے کم یہ ضرور کیفیت طاری کر لیجئے کہ رب آپ کو دیکھ رہا ہے. اس سے مقصد یہی ہے کہ کسی طرح ہمارا تعلق ذہنی طور پر دنیا سے ختم ہو جائے. اتنی دیر میں انسان کی وہ سستی ختم ہو جاتی ہے اور آدمی دنیاوی فرائض سر انجام دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. سائنسی تحقیق کے نتیجے میں ایک چیز یہ سامنے آئی ہے کہ انسانی جسم اور انسانی دماغ ایفیشنسی کے آپٹیمم لیول پر ہوتا ہے دن کے فرسٹ ہاف میں، لنچ سے پہلے تک اتنا کام کر سکتا ہے، اتنا کام لنچ کے بعد کے گھنٹوں میں نہیں کرتا. اس کا وہ ایفیشنسی لیول وہ نہیں ہوتا. تو صبح کی نماز سے لے کے ظہر تک کا ٹائم کہ تازہ دم ہے انسان اور ایفیشنسی کے آپٹیمم لیول پر ہے، تو فجر اور ظہر کے درمیان وقفہ سب سے لمبا ہے. انسان کا کام کرتا رہتا ہے، دنیاوی پریشرز آتے ہیں، تھکن ہوتی ہے، ذہنی دباؤ کا شکار ہوتا ہے، انسان مسائل ہینڈل کرتا ہے، تو دوپہر تک وہ تھک گیا ہوتا ہے اور اس تھکن کے نتیجے میں اس کی پرفارمنس ڈراپ کر جاتی بہت. تو اس کا حل یہ ہے اللہ نے دیا اس صورت میں کہ 12 رکعت نماز ہم ادا کرتے ہیں. تو اس سے دوہرا فائدہ ملتا ہے. ایک تو نماز میں جو ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، تحیات میں ہم بیٹھتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، میڈیکلی اسپیکنگ اس سے جسم کے اندر بلڈ پریشر، بلڈ سرکولیشن امپروو کر جاتی ہے کہ آپ کھڑے ہیں، اس کھڑے حالت میں آپ کا بلڈ سرکولیشن کا زور پاؤں کی طرف، ٹانگوں کی طرف زیادہ ہے. رکوع میں جھکے تو ایکولی تقسیم ہو گیا، نیچے سے پریشر سر کی طرف آنے لگتا ہے. سجدے میں ہم جاتے ہیں 2 مرتبہ اور ایک مخصوص ٹائم کے لیے، تو بلڈ سرکولیشن سر کی طرف میکسیمم ہو جاتا ہے. اٹھ کے بیٹھے، پھر ذرا سے وقفے کے ساتھ دوبارہ ہم چلے گئے. اس کے بعد جب ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو اب جو کچھ تحقیق ہوئی نئی، اس کے مطابق سب سے زیادہ کمفرٹیبل اور تھکن دور کرنے کا جو یوگا کا آسن ہے وہ اتحیات کی پوزیشن ہے. تھکن فوری طور پر اس سے دور ہو جاتی ہے اور انسان فریش ہو جاتا ہے، بلڈ سرکولیشن امپروو کر جاتا ہے. تو ہم 12 رکعت نماز جب وہ پڑھتے ہیں تو اس سے ہماری جسمانی تھکن یوں دور ہوتی ہے. ذہنی تھکن کا یہ ہے کہ اس 12 رکعت کے دوران ہم دنیا سے ہمارا تعلق ختم ہو کے رب کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور وہ جو جھٹکے ہمیں لگے ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، تو اس کا ایک ہم پیسیفائی ہو جاتے ہیں کہ ہمارے سر پہ ایک آل ٹائم پاورفل ہستی موجود ہے جس کے ہم بندے ہیں، وہ ہمیں لک آفٹر کر رہا ہے. تو ہماری بیٹری چارج ہو جاتی ہے دوبارہ سے. تو یوں جتنی دیر کی تھکن ہے ہماری، اسی نسبت سے وہ 12 رکعت نماز ہم پڑھتے ہیں، اور اس سے جسمانی تھکن دور ہوتی ہے ایکسرسائز کے ذریعے سے، اور رب تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہونے سے، دنیاوی تعلق ٹوٹ جانے سے ہماری ذہنی بیٹری چارج ہو جاتی ہے. ایک بار پھر ہم ایک نئے حوصلے کے ساتھ کام کرنے لگتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ دوسرا لمبا وقفہ
ظہر اور عصر کی نماز کے درمیان آتا ہے، اور اس کے فوراً بعد، چونکہ اس وقت تک تھکن بے پناہ ہو گئی ہوتی ہے، تو اس کے فوراً بعد صرف 4 رکعت فرض نماز ہم ادا کرتے ہیں. سنتیں ہیں لیکن وہ اپنی مرضی پر ہے. اس میں یہی کیفیت دہرائی جاتی ہے. سب سے کم وقفہ عصر اور مغرب کے درمیان رکھا ہے، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان پھر کام کرنے کے لائق نہیں رہتا، ایفیشنسی کے لوئسٹ ویب پر ہوتا ہے. اس کو فریش کرنے کے لیے کہ وہ گھر جائے تو بہتر حالت میں جائے گھر، تو اس میں 7 رکعت نماز رکھ دی. اس کے بعد پھر ایک لمبا وقفہ ہے، وہ ہے ریسٹ کے لیے، تھوڑا سا ریلیٹیولی لمبا، عصر اور مغرب کے مقابلے پہ زیادہ ہے. تو کیونکہ اب اسے سونا ہے، تو جب تک کہ انسانی ذہن پریشانیوں سے دور نہیں ہوگا نیند نہیں آتی. تو یوں 17 رکعت نماز رکھ دی کہ آپ میکسیمم ٹائم کے لیے رب کے ساتھ ناطہ جوڑ لیں، دنیا سے کٹ جائیں، اور وہ بیٹری ہماری چارج ہو جائے ذہنی طور پر، اور ہم کمفرٹ کے اس اطمینان کے ساتھ کہ ایک قوت موجود ہے جو ہمیں لک آفٹر کرے گی، ہمارے مسائل کو دور کر دے گی، جس مشکل میں پھنسا ہوں اس سے میں نکل جاؤں گا. تو یہ مصلحت ہے اس رکعت کے اندر. ادروائز اصولاً تو یہ اگر ہم دنیاوی طور پر دیکھیں تو پھر صبح تازہ دم ہے، اگر ایکسرسائز ہی کرنا ٹھہرا تو صبح 17 رکعت ہونی چاہیے تھی. بالکل ادر وے راؤنڈ ہے. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ میکسیمم وقت دنیا سے کٹ کے رب کے ساتھ جڑنے میں ہماری ذہنی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اور وہ جو ایک اطمینان ہے کہ ایک سب سے بالا قوت ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے مسائل حل کر دے گی، وہ ہمیں مینٹلی کمفرٹیبل کر دیتی ہے، تو ہم سو سکتے ہیں دوبارہ. یہ رکعت کی نسبت کی مصلحت ہے اس کی. اور اس کے علاوہ کوئی سوال ہے؟ سر کہتے ہیں کہ یہ شوگر کے لیے جو ڈائبیٹک لوگ ہیں ان کے لیے جو ایکسرسائز کی ضرورت ہے، وہ اگر نماز جو ہے باقاعدگی سے پڑھی جائے اور صحیح طریقے سے پڑھی جائے تو وہ ایکسرسائز جو ہے وہ میسر ہو جاتی ہے. یہ بھی حکمت ہے. دیکھیے، شوگر بھی عام طور پر میں جنرلی کہہ رہا ہوں، سوائے اس کے کہ موروثی وجوہات نہ ہوں، کوئی جینیٹک پرابلمس نہ ہوں، تو عام طور پر شوگر اس لیے ہوتی ہے کہ انسان جسم کو اتنا ایکٹیو نہیں رکھتا جتنا اسے رکھنا چاہیے. تو نماز کا وہ پہلو کہ وہ آپ کو جسمانی طور پر ایکٹیو رکھتا ہے، بہت اعلیٰ درجے کی یوگا کی ایکسرسائز ہے. تو اس سے جب جسم ہمارا ایکٹیو رہتا ہے، جسم کے تمام اعضاء جو ان کی ایکسرسائز ہو جاتی ہے، تو آبویسلی نہ بلڈ پریشر ہو پاتا ہے، نہ پھر انسان کو شوگر ہوتی ہے. اسی لیے آپ یہ دیکھیے کہ وہ لوگ جو نماز پابندی سے پڑھنے کے عادی ہیں، بہت کم کیسز میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے ماسوائز کے کہ ان کی کوئی سوشل حالات یا ورکنگ کنڈیشنز ایسی ہو جائیں جو بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہیں، تو اس صورت میں تو انہیں بلڈ پریشر یا شوگر ہو جائے تو اور بات ہے. نارملی ہوتا نہیں ہے، شوگر اور بلڈ پریشر دونوں نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک ریگولر ایکسرسائز چل رہی ہوتی ہے، اور اس میں لطیفہ یہ ہے کہ جسم کا کوئی ایسا مسل نہیں جس کی ایکسرسائز نہ ہوتی. اور اس کے بارے میں اگر کوئی سوال کرنا چاہتے کہ نماز بغیر خشوع و خضوع کے اگر ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن کچھ
میں نے ایک عالم کو کہتے سنا کہ نماز میں کھڑے ہونا، رکوع سجود بجائے خود یہ خشوع و خضوع ہے، تو اور کسی خشوع و خضوع کی ضرورت نہیں ہے. تو حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے، جیسے میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ نماز کے دو پہلو ہیں، ایک تو جسمانی ایکسرسائز ہے، اور ایک وہ جو ذہنی طور پہ رابطہ ٹوٹتا ہے دنیا کے ساتھ. یہ بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ وہ ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں پابندی کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ، وہ عام طور پہ ذہنی طور پہ پریشان نہیں دکھائی دیں گے آپ کو. ان کے اندر ایک عجیب سا سکون اور ایک عجیب سا ٹھہراؤ آپ کو ملے گا. وہ جو خشوع خضوع ہے وہ امپورٹنٹ اس لیے ہے، اگر دنیاوی اینگل سے صرف آپ بات کریں، کہ وہ جو رابطہ ٹوٹ جاتا ہے دنیا کے ساتھ، دنیا کے تفکرات اور دنیا کی پریشانیاں اتنی دیر کے لیے نہ صرف ختم ہو جاتی ہیں، بلکہ ایک ایمان نئے سرے سے تازہ ہو جاتا ہے دل میں، کہ ہمارا رب موجود ہے جو ہمارے مسائل حل کر دے گا، ہمیں ان پریشانیوں سے نکال لے گا. تو اس سے وہ جو بیٹری چارج ہوتی ہے، اگر بغیر خشوع و خضوع کے نماز پڑھی جائے تو یہ چیز حاصل نہیں ہوگی، لیکن جسمانی ایکسرسائز بہرحال ہو جائے گی. تو نماز پڑھتے رہنا چاہیے، گرچہ خشوع و خضوع پیدا نہ ہو، اس لیے کہ یہ امید رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ خشوع و خضوع بھی پیدا کر دے گا. تو اس سے جسمانی ایکسرسائز تو ہو جائے گی، لیکن کبھی اس نیت سے نماز نہ پڑھیے گا کہ میری ایکسرسائز ہو جائے، اس لیے کہ اس کا پھر اصل ہی ختم ہو جائے گا، اپنی اصلیت پر نہیں رہتی پھر نماز. تو ہے ایسا طریقہ کہ جس کے تحت وہ اپنے آپ کو ان باتوں سے محفوظ رکھ سکتا ہو؟ یہ 100% کامیابی تو نہیں ہوگی، لیکن اس میں آلموسٹ 70-80% تک کامیاب ہو جاتا ہے انسان. جب آپ حالت قیام میں ہیں، کھڑے ہیں، تو داہنے پاؤں کے انگوٹھے کے ناخن کو غور سے دیکھتے رہیے، تو اس سے آپ کی سوچوں کا انفلو ختم ہو جائے گا، سے کنسنٹریشن بڑھ جائے گی، امپروو کر جاتی. اور جو کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے منع کیا وہ کام نہیں چھوڑتے، تو ان کے لیے کیا ہے نماز پڑھنے کے باوجود بھی؟ دیکھیے صاحب، ایک بڑی سمپل اور سیدھی سادہ سی ایک بات ہے کہ رب تعالیٰ نے تو بڑا کلیئرلی کہا کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے. اس لیے حدیث میں ہے کہ روایت ہے، نوٹ حدیث، روایت کے مطابق جو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہماری نماز قبول ہو رہی ہے یا نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر نماز تمہیں برائیوں سے روک دے تو قبول ہو رہی ہے، ورنہ نہیں. تو اگر کسی نے نماز کو بحیثیت نماز کے ادا کیا، جو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے منع کر رہا تھا کہ نماز اس لیے نہ پڑھیے گا کہ ایکسرسائز ہو جائے، تو نماز کو نماز سمجھ کے پڑھا تو کوئی وجہ نہیں کہ برائیوں سے نہ رکے. لیکن اگر نماز کو ایک ڈیوٹی سمجھ کے ادا کر دیا تو پھر برائیاں ساتھ ساتھ چل جاتی. تو نماز کو نماز سمجھ کے ادا کر لیجئے. مجھے اپنے رب کے حضور جانا ہے، ابھی آدھے گھنٹے کے بعد میں اپنے رب کے حضور کھڑا ہوں گا، تو میں کیا منہ دکھاؤں گا کہ میں نے وہ کام کیا جس سے میرے رب نے مجھے منع کر دیا. تو جب انسان کو یہ دھڑکا لگا رہے کہ ابھی بس تھوڑی دیر میں رب کے حضور پیش ہونے کا وقت آ رہا ہے، تو کیا میں منہ دکھاؤں گا کہ تو نے اس کام سے منع کیا تھا اور میں نے پھر سے وہ کام کر لیا؟ تو عام طور پہ رک جاتا ہے بندہ. یہ احساس ہی کافی ہوتا ہے کہ مجھے تھوڑی دیر میں رب کے حضور پیش ہونا ہے، تو رک جاتا ہے انسان. فلم دیکھا کرتے تھے، ایک فلم آئی تھی
जिसमें वो चोरी करने के लिए आता है, नमाज का वक्त हो जाता है तो नमाज पढ़ना शुरू कर, घर वाले जाग जाते हैं, वो कहते हैं नमाज मेरा फर्ज है, चोरी मेरा पेशा है। देखिए वही बात हो गई कि जो मैं कह रहा था कि नमाज को ड्यूटी समझ के ना पढ़िए, बात तो वहीं चली जाएगी जो मैं एक दिन अर्ज कर रहा था कि इबादत के कई एक दर्जे हैं। सबसे निचला दर्जा तो इबादत का ये है कि वो इस नियत से करे इबादत करने से मेरा फलां काम हो जाएगा, मैं मसाइब से बचा रहूंगा, मुश्किल से बचा रहूंगा। तो ये इबादत का सबसे निचला मकाम है। और अगर इंसान ने इबादत ये समझ के की कि ये मेरा फर्ज है जिसे मुझे अदा करना है, ड्यूटी है, तो ये उससे जरा सा बेहतर मकाम है, लेकिन फिर भी बहुत निचला मकाम है। और अगर इंसान ने इबादत इसलिए कर ली कि ये मेरे रब का हुक्म है, तो गरचे पहले दो दर्जों से बुलंद दर्जा है इबादत का, लेकिन फिर भी कमतर दर्जा है। और अगर इंसान ने इबादत सिर्फ इसलिए की कि मेरा रब लायक इबादत है और ये उसका हक है कि उसकी इबादत की जाए क्योंकि वो रब है, तो ये सबसे आला मकाम है। और दिल में ये रहे कि मैं अपने रब का हक अदा कर रहा हूं, इसका सजावार है कि उसकी इबादत की जाए। और इस इबादत के जवाब में वो अगर मुझे जहन्नुम में फेंकता है तो कोई गिला नहीं है, मालिक है, आका है, वो जो चाहे करे। और अगर उसके जवाब में जन्नत देता है तो उसकी मेहरबानी है कि वो गफूर रहीम है, उसे तवक्को यही है कि हमारे साथ मेहरबानी का और एहसान का सलूक करेगा। तो बगैर ये तवक्को रखे कि इसका सिला क्या मिलेगा मुझे, सिर्फ ये समझ के इबादत करता रहे कि मेरा रब लायक इबादत है, तो फिर वहां ये सवाल नहीं उठेगा कि मेरी ड्यूटी क्या है और मेरा प्रोफेशन क्या है। ये उसी वक्त सवाल उठते हैं जहां हम उसे फर्ज समझ के करने लगते हैं। बहुत से बुजुर्ग होते हैं या बुजुर्ग कहलाते हैं जो ज़ाहिरी नमाज नहीं पढ़ते जी, और उनका कुछ का ये कहना है कि हम रूहानी नमाज पढ़ते हैं, और कुछ का ये कहना होता है कि हम नमाज हाजिरी है और हम हर वक्त हाजिर ही रहते हैं, तो अब और क्या करें। तो क्या ये जायज़ है या ये मुमकिन है? साहब मुझे ये तो मालूम नहीं कि कौन बुजुर्ग क्या करता है और वो दुरुस्त है या नहीं। देखिए, अगर मैं किसी सर्जन के बारे में ये कहूं कि ये सर्जन बहुत अच्छा और फला सर्जन बुरा है, उसके लिए जरूरी है कि मुझे उन दोनों सर्जन से ज्यादा सर्जरी आती हो। अगर मैं किसी टीचर के बारे में कमेंट करता हूं कि ये टीचर अच्छा है और फला टीचर बुरा है, तो ये कमेंट करने का अहल मैं सिर्फ उस सूरत में हो सकता हूं अगर मैं टीचर के प्रोफेशन में उनसे कहीं आगे हूं, तो मैं फैसला कर सकूंगा कौन अच्छा और क्या कौन बुरा। अगर मैं उस मकाम पर नहीं हूं तो मैं किसी के बारे में फैसला नहीं कर सकता कि कौन अच्छा टीचर कौन बुरा टीचर, कौन अच्छा सर्जन कौन बुरा सर्जन। तो औलिया किराम जिसने भी जो भी अमल किया, उसको अच्छा या बुरा कहने के लिए मुझे उनसे बड़ा वली अल्लाह बनना पड़ेगा, जबकि मैं तो औलिया किराम के पांव की खाक के बराबर भी नहीं। तो एक कमतर इंसान अपने से आला इंसानों के बारे में कैसे ये फैसला कर सकता है। हाँ, अलबत्ता नमाज के बारे में मैं जरूर ये अर्ज कर सकता हूं कि मेरी अपनी सोच के मुताबिक जिसकी मुआफी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना हुई, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती जो अल्लाह के बाद सबसे बड़ी हस्ती है वो मुस्तस्ना न कहलाई, तो कोई वली अल्लाह क्या बेचता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले पे, उसकी क्या हैसियत है। किसी सहाबी को नमाज माफ ना हुई तो वली अल्लाह गरीब किस दर्जे में आएगा।
میں اس انداز سے دیکھتا ہوں، اور اس پر مجھے قطعاً کوئی اصرار نہیں کہ میں درست کہہ رہا ہوں، یہ صرف میری سوچ ہے، ہو سکتا ہے کہ غلط ہو۔ حضرت پیران پیر غوث العظم دستگیر جو سب میں بڑے ولی اللہ کہلاتے ہیں، آپ کو نماز معاف نہ ہوئی؟ وہ میں نے آپ کو وہ قصہ سنایا تھا جو حضرت پیران پیر غوث العظم دستگیر صاحب کو پیش آیا تھا، کہ ایک دن ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ میں فرشتہ ہوں اور اللہ نے آپ کی طرف مجھے بھیجا ہے کہ آپ کو ایک خوشخبری یہ سنا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی عبادات سے خوش ہو کر آپ کو نماز معاف فرما دی۔ تو آپ چند لمحے تو خاموش رہے، پھر فوراً لاہور پڑی اور فرمایا دور ہو جا مردود، جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف نہیں ہوئی وہ مجھ جیسے انسان کو کہاں معافی ہو سکتی اس کی، تو مجھے بہکانے آیا ہے۔ تو وہ ہنسا اور ہنس کہنے لگا شکر کریں آپ کے علم نے آپ کو بچا لیا، ورنہ آج میں آپ کا تمام عمل ضائع کروا دیتا۔ تو فرمایا لا حول ولا قوت، میرے رب نے بچایا ہے، علم نے نہیں بچایا۔ تو وہ شیطان تھا جو فرشتے کی صورت میں آیا۔ تو اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ نماز ایسی عبادت ہے جو اللہ کا حق ہے اور وہ ادا کیا جانا چاہیے، یا یہ حاضری ہے؟ نماز فرض کی گئی بے شک اپنے مقررہ وقت پہ، جناب تو مقررہ وقت جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض جگہ پہ 1:15 بجے ظہر کی نماز ہو جاتی ہے، کہیں 2 بجے ہوتی ہے، کہیں 1:45 بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس میں وقت کی اہمیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی اتنی اہمیت کیوں بیان کی گئی؟ دیکھیے اسلام کے اندر جیسے سبھی مولانا حضرات بھی کہتے رہتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ کا مقصد یہ نہیں تھا معاذ اللہ کے اس کے بندے تنگ ہوتے رہیں، وہ تو سہولت دینا جانتا ہے، تنگ نہیں کرتا وہ۔ تو رب تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ 1:31 پر ظہر کی نماز ادا کیجیے اور 4:16.5 پہ عصر کی نماز ادا کیجیے، وہ تنگی ہو جاتی۔ ان کے ٹائمنگ مقرر ہیں کہ زوال کا ٹائم ختم ہونے سے لے کے سائے بڑھ جانے تک ظہر کا نماز کا ٹائم ہوتا، تو آپ کو تقریباً کوئی 3 گھنٹے کے قریب ٹائم مل جاتا۔ تو ان 3 گھنٹے میں جہاں کہیں آپ کو فرصت ملے آپ نماز ادا کر لیجئے، وہ بر وقت ہے نماز۔ البتہ تلقین یہ ہے کہ نماز کو جلد از جلد ادا کر دیا جائے، لیکن وہ ٹائمنگ کی چھوٹ ہے۔ کوئی آدمی کہیں جا کر آخری وقت سے 15 منٹ پہلے نماز پڑھ لیتا، 10 منٹ پہلے پڑھ لیتا، اس کا سلام اگر آخری منٹ سے پہلے پھیر لیا اس نے تو تب بھی بر وقت ہی ہے، قضا نہیں ہوئی۔ اسی طرح عصر کا ٹائم جو ہے وہ غروب آفتاب سے ذرا سا پہلے تک ہے، تو وہ ایک ہمارے پاس ٹائم ہے، تقریباً کوئی 1.25 گھنٹہ ہمیں مل جاتا ہے، اس میں تنگی نہیں ہوتی ہے۔ خود مغرب کا ٹائم جو ہم کہتے ہیں کہ اس میں ٹائم بہت تنگ ہے، اس کے اندر بھی تقریباً کوئی 25 منٹ کا ٹائم مل جاتا ہے انسان کو، 22-23 منٹ اس طرح کا ٹائم ہے، وہ مل جاتا ہے ٹائم۔ عشاء کا سب سے ہی لمبا ٹائم ہے، تو اس دوران جب بھی آپ پڑھ لیں وہ بر وقت ہے، لیکن چونکہ حکم یہ ہے کہ اس کو جلدی ادا کرتے ہیں تو جتنی جلدی ممکن ہو سکے ان ٹائمنگ کے اندر آدمی ادا کر لے۔ تو یہ جو ٹائم ہے جو ہم نے مسجدوں میں فکس کیے ہیں وہ تو لوگوں کی سہولت کے لیے ہیں، لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ اگر 1:30 بجے میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں تو فلاں مسجد میں 1:30 بجے جماعت کھڑی ہوتی ہے، میں وہاں باجماعت پڑھ لوں گا۔ یہ تشریح لوگ جو نماز پڑھتے ہیں ظہر اور عصر مغرب عشاء اکٹھی، ان کے لیے کیا ہے؟ سب اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے مرشد صاحب کو بھی یہی کرتے دیکھا، دوسرے اولیاء کرام کا بھی یہی رویہ رہا کہ کسی اور کے مسلک پر کبھی کامنٹ نہیں کرتے، کیونکہ فقیر کا کام یہ نہیں کہ وہ کسی تفریق سے کام لے۔ فقیر کے یہاں آنے والا سکھ، ہندو، عیسائی، یہودی، مسلمان سب ایکولی
قابل احترام ہے. اللہ کا جو حکم ہے کہ کسی کے جھوٹے رب کو برا نہ کہو تاکہ وہ تمہارے سچے رب کو برا نہ کہے. فقیر اس پہ بڑی شدت سے عمل کرتا ہے. رب کا حکم یہ ہے کہ کسی کے مذہب پر نہ جھٹلاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ کسی کے مذہب کو جھٹلاؤ نہیں. اس کے جھٹلانے سے مراد یہ ہے کہ اس کی موجودگی میں اس پہ غلط کامنٹ مت کریں. تو فقیر آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ پوری طرح عمل کرتا ہے. اس لیے میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. شاید اس سوال کا جواب نہ دے سکوں میں آپ کو، کیونکہ فقیر کے یہاں کبھی یہ پوائنٹ آؤٹ نہیں ہوتا کہ کون کس مسلک کا ہے یا کس مذہب کا ہے یا کس قوم کا ہے، کس ملک کا ہے. اس کے لیے سبھی لوگ محض اللہ کے بندے ہیں، اس لیے وہ قابل احترام ہے. یہی ہے. ایک بات یہ پوچھنا ہے کہ فجر کی نماز ہے، آپ جماعت سے رہ کے جاتے ہیں اور سورج نکلنے میں بھی تھوڑا ٹائم ابھی ہے، مطلب نکل نہیں والا ہوتا، 1-2 منٹ رہ جاتے ہیں، تو اس صورت میں انتظار کرنا چاہیے کہ سورج پورا نکل آئے پھر آپ اپنے فرض پڑھ لیں یا پھر آپ پڑھ سکیں؟ نہیں، دیکھیے، اگر تو آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ نماز ادا کر سکیں گے سورج کے طلوع ہونے کا پروسیس شروع ہونے سے پہلے، تو پھر تو ادا کر لیجئے فوری طور پہ تاکہ بروقت نماز ادا ہو جائے. اور اگر آپ کو ذرا سا بھی اندیشہ ہے کہ شاید نماز اس کا پروسیس شروع ہونے سے پہلے ختم نہ ہونے پائے تو انتظار کر لیجیے. انتظار بہتر ہے، احتیاط اس میں بہتر ہے. میں اس میں یہ ایک طرح سے پابندی ہے کہ آپ انتظار کر لیں، کیونکہ اس وقت ٹائم اتنا ہوتا نہیں، آپ دیکھتے ہیں آسمان ہاں، بس وہ آپ کی اپنی ججمنٹ ہے کہ اگر آپ کا یہ اندازہ ہے کہ پروسیس شروع ہو گیا تو پھر نہ پڑھیے، احتیاط کر لیجیے. دوسرا میں نے یہ پوچھنا ہے کہ عام طور پہ ہم لوگ صبح فجر کی نماز کے لیے نا ہمارے اوپر اتنا شدید غلبہ ہے نیند کا کہ ایک لمحے کے لیے ہماری آنکھ کھل جاتی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اذان ہو رہی ہے، لیکن وہ ایک ایسا لمحہ ہے کہ اس میں آپ پھر سے غڑپ ہو جاتے ہیں، تو پھر بعد میں ہمیں افسوس. اب اگر یہ ایسا نہ ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان میں وہ الفاظ شامل نہ کراتے کہ نماز نیند سے بہتر ہے. وہ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان میں وہ الفاظ شامل کرائے تھے بعد میں. لیکن ہم پہ تو اثر ہی نہیں ہوتا نا. اب وہ یہ مرد دانا کون ہے، مرد نادان کون ہے، اب اس کا کیا کیا جائے. وہ اقبال بھی کہتا ہے کہ وہ اثر نہیں ہوتا مرد نادان پہ. تو اب وہ مرد نادان اور مرد دانا کا فرق ہے بس. خاص طور پہ سر ظہر، عصر اور مغرب کی نمازوں کی جو ٹائم لمٹ ہے اس کو کیسے جج کیا جاتا ہے، جو اس کی کلوزنگ لمٹ، یعنی ظہر کا ٹائم ہمارے پاس عصر سے کتنا پہلے تک ہے، عصر کا مغرب سے کتنا پہلے؟ دیکھیے، عصر کی اذان ہونے تک آپ کے پاس ظہر کا ٹائم موجود ہے، بڑی سمپل بات ہے. اور عصر کا ٹائم جو ہے وہ غروب آفتاب کا پروسیس شروع ہونے تک موجود ہے. جہاں غروب آفتاب کا عمل شروع ہوا وہیں چھوڑ دیں. مغرب کی نماز تقریباً کوئی 15 منٹ کے بعد ہوتی ہے. وہ فرق ہے اس میں کہ سورج ڈوب جائے اور اس کی ہلکی ہلکی سرخی افق پر اگر موجود ہے تو اس وقت، اور وہ افق کی سرخی ختم ہونے تک رہے گا ٹائم اس کا. مغرب کا ٹائم وہ سرخی ختم ہونے تک ہے. جب سرخی ختم ہو جائے تو پھر مغرب کا ٹائم ختم ہو گیا، اندھیرا چھا جاتا ہے نا پھر. آج موقع ہے کہ محرم شروع کا ہے، تو کچھ لوگ موبائل دیتے ہیں نئے سال کی، کچھ لوگ نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری ابتدا جو ہوئی ہے یہ اس طرح رنج و ملال سے ہوئی ہے. تو سر اس پر کچھ نئے سال کی مبارکباد ضرور دینا چاہیے. نیا سال شروع ہوا ہے. دیکھیے، رنج
رنج و ملال تو بالکل اپنی جگہ صحیح ہے، دکھ تو ہوتا ہے انسان کہ رنج کا واقعہ تو یقیناً ہے، لیکن کسی کو 8 محرم سے پہلے تک نہیں معلوم تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو تو علم تھا، آپ نے 3 مرتبہ فال قرآن کی نکالی تھی، اس وقت معلوم تھا جب آپ عمرہ کر کے تشریف لے جانے لگے تھے، اس وقت پہلی بار علم میں آ گئی تھی بات کہ اس سفر کا انجام موت ہے، لیکن عام لوگوں کے علم میں نہیں تھا۔ 8 محرم کے بعد جا کے چیزیں کلیئر ہوئی تھیں کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے، کیا واقعہ پیش آ جائے گا۔ اور اس کے علاوہ بھی ایک اور بڑا اہم اس میں سلسلہ ہے کہ رنج تو دکھ تو ہوتا ہے، لیکن مقام افسوس نہیں، کیونکہ کسی بھی مسلمان کے لیے شہادت اس کی معراج ہے۔ تو اگر شہادت نصیب ہوئی کسی کو، اس پر افسوس نہیں، دکھ تو ہے جو کچھ پیش آیا واقعہ اور جن تکالیف سے گزرا ہے یہ خاندان، لیکن مقام افسوس نہیں، بڑی سمپل سی بات ہے۔ شاہ صاحب، آپ 7 محرم کا ختم بھی کرواتے ہیں، اس کی فضیلت کیا 7 محرم کے حوالے سے؟ وہ ختم ہوتا ہے اہل بیت کا جو شہید ہو گئے، شہدائے کربلا ہیں، ان سب کے لیے، ایصال ثواب کے لیے، یہ تو اس کی ریزن ہے، لیکن میں ریزن دیکھ کے نہیں دلاتا ختم، میں اندھی تقلید کرتا ہوں۔ تو میرے مرشد صاحب نے یہ حکم دیا تھا کہ اس سلسلے کو کبھی ختم نہ کرنا زندگی، ایک 27 رمضان کی افطار اور ایک 7 محرم کو چونکہ حکم ہوا میرے مرشد کا، تو اس پر مرشد کی یہاں تو جیسے میں عرض کیا کہ اگر آپ نے کسی کے ہاتھ پہ بیعت کر لی یا کسی کو مرشد مان لیا دل سے، تو پھر اپنی ڈکشنری سے کب، کیوں، کیسے، کس طرح، یہ الفاظ چاروں کاف یہ نکال دینے پڑتے ہیں اپنی ڈکشنری سے، کیونکہ حکم دے دیا گیا تھا کہ اسے نہیں تم نے ترک کرنا۔ تو الحمدللہ آج تک تو جاری رکھا ہے۔ یہاں ختم اس وقت بھی ہوتا رہا جب میں جن دنوں انگلینڈ میں تھا، میں آ نہیں پا رہا تھا، تو جاری اس وقت بھی رکھا تھا ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے۔ اور میں آپ سے بھی سب سے یہ گزارش کروں گا کہ اس کا ختم ضرور دلایا کیجیے۔ 7 محرم کا ختم تو ہے اللہ کے نام پہ، لیکن برائے ایصال ثواب شہدائے کربلا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دعا کے لیے رادر سوال تو نہیں، لیکن دعا کے لیے اکثر کہتے رہتے ہیں کہ صاحب رزق کی کمی ہے، رزق کی تنگی ہے، گرچہ وہ دعا کراتے وقت ان کے الفاظ اور ہوتے ہیں جو شرک کے مترادف ہیں میرے نزدیک، کہ صاحب کسی نے ہمارا رزق باندھ دیا ہے۔ تو میرے نزدیک یہ شرک کے مترادف اس لیے ہے کہ ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ رازق خدا ہے اور جو وہ ہے وجہ طور پہ سمجھتے ہیں ہم، تو اگر رازق رب ہے اور رب قادر مطلق ہے، سب سے زیادہ پاورفل ہے، تو اتنی طاقتور ہستی جو سب میں طاقتور ہے، اگر وہ مجھے رزق دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ اس رزق کو روک سکے؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رزق دینا چاہ رہا ہے لیکن کسی نے باندھ دیا ہے، تو پھر معاذ اللہ، اللہ معاف فرمائے مجھے ان الفاظ کے لیے، تو پھر تو یہ ہے کہ طاقتور کون ہے، دینے والا یا روک دینے والا؟ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ شرک مترادف ہے میرے نزدیک۔ تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ صاحب رزق باندھ دیا،
रिस्क रोक दिया है। तो रिस्क की वसत के सिलसिले में हदीस तो अपनी जगह है, और हदीस तो बहरहाल हदीस है, और उसके ऑथेंटिक होने में कोई शुबा नहीं हो सकता कि जो आदमी रिस्क और उम्र में वसत चाहता है उसको चाहिए कि अजीज रिश्तेदारों के साथ तवाज़ु का सलूक करे। लेकिन जो तजर्बा मैंने किया है वो इस हदीस के अलावा अर्ज कर रहा हूँ। ये हदीस तो है, इस पे अमल होना चाहिए, मैं इसके अलावा भी अर्ज कर रहा हूँ कि अगर इंसान ये चाहता है कि उसके रिस्क में वसत पैदा हो जाए तो आप अपने ऊपर ये लाजिम कर लीजिए कि अल्लाह के बंदों को खाना खिलाते रहिए। कोई ऐसा रिश्तेदारों में, अजीजों में, दोस्तों में, पड़ोसियों में कोई ऐसा घर देख लीजिए जो सफेद पोश हैं, किसी से बताते नहीं उनका हाल क्या है, लेकिन मुश्किल में है, तो इंतहाई खामोशी के साथ, इतनी खामोशी और राजदारी के साथ, महावरतन अगर बात करें कि खुद आपकी जात को ना पता चले कि आपने उनकी मदद कर दी, रेगुलरली हर महीने चुपचाप कुछ ना कुछ उनको देते रहिए। मेरा तजर्बा ये हुआ है कि वो कई गुना होकर वापस उसी वक्त लौट आता है। खास तौर पर अगर कभी ये देखें कि कोई शख्स मकरूज है, बावजूद कोशिश के वो अपना कर्ज अदा नहीं कर पा रहा, निहायत खामोशी के साथ उसका कर्ज अदा कर दीजिए। पूरा ना कर सके तो जिस हद तक मुमकिन हो उतना कर लीजिए, तो आपका रिस्क वसी हो जाएगा। ये बड़ी आजमुदा चीज है, इसलिए जो लोग मेरे पास रिस्क की वसत की दुआ के लिए आते हैं तो दुआ करने के साथ साथ उनसे ये गुजारिश किया करता हूँ कि आप रेगुलरली बहुत पाबंदी के साथ अल्लाह के नाम पर कुछ लोगों को खाना खिला दिया करें, या वैसे हर महीने जाकर उनको कुछ ना कुछ दे दिया करें। तो इंशाअल्लाह ताला आपको रिस्क की तंगी का सामना नहीं होगा कभी। और इसी तरह अगर आप ये चाहते हैं कि आपको अल्लाह इज्जत अता फरमा दे तो एक चीज पर एहतियात कर लीजिए, अपने बदतरीन दुश्मन के भी ऐब बयान न करें, उसके बारे में भी तारीफ ही बयान कीजिए। अब ये तो नहीं मुझे मालूम कि आपकी तारीफ करने से आपके दुश्मन को इज्जत मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि खुद आपको इज्जत मिल जाएगी। इस पे अमल करके देखिए, इंशाअल्लाह ताला ये मैंने ही ऐसा होगा जैसे आपसे अर्ज किया, अल्लाह आपको इज्जत अता फरमा देगा। और अगर आप ये चाहें कि हासिदों की साजिशें और हासिदों के मंसूबे आपके खिलाफ कामयाब न होने पाए, तो ये जान करके किसी शख्स ने आपके खिलाफ क्या साजिश की, क्या आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, आप सिदक दिल से एक कहका लगाइए, बात को उड़ा दीजिए और तमाशा देखिए कि रब ताला किस तरह आपको अपनी अमान और अपनी हिफाजत में रखता है। इंशाअल्लाह कभी जिंदगी में आपको दुश्मन के हाथों नुकसान नहीं पहुंचेगा। इन 3 बातों पे अमल कर लीजिए। खाली जाते हैं तो बैंक जाए और पट्टी उसकी वो नुस्खा बड़ा खासुल खास है जिसको कहते हैं सदरी नुस्खा है, जहां बावजूद दुआओं के और बावजूद इस नुस्खे के अल्लाह के नाम पे लोगों को दें या खाना खिलाएं, अगर किसी के रिस्क में वसत न पैदा हो तो फिर रब ताला से वसी रिस्क वसूल करने का वो आखिरी नुस्खा होता है और वो कभी रायगा नहीं गया। वो ये है कि आप जब भी अपने सिस्टर से मिलें, अपनी हमशीरा के घर जाएं, तो कुछ ना कुछ अपनी जेब से निकाल कर उसे दे दें बहन को। बेशक वो मल्टी बिलियनियर क्यों ना हो, लेकिन आप उसको दे दें, भले वो 5 रुपए ही क्यों ना हो, लेकिन दे दीजिए।
اور تماشا دیکھیے کہ رزق کس طرح سے آتا ہے، آپ کو سیلاب آتا ہے رزق کا آپ کی طرف. جس انسان کی کوئی ریئل سسٹر نہیں ہے، کزنس ہیں، فرسٹ کزنس، بیٹی بہنیں ہیں وہ بھی. اس لیے میں نے کہا کہ اگر انسان نے کرنا ہے تو رات سے ہزار، اور نہ کرنے ہیں تو حجتیں ہزار ہیں. اور یہ بہت سے یہاں لوگ ہیں جنہوں نے یہ آزمایا اور وہ اس کو صحیح پایا ہے. سر جیسا ابھی آپ نے کہا کہ بہن کو نقد کوئی رقم دے دیں، تو اگر وہ نقد کی بجائے کوئی پھل وغیرہ کوئی اشیاء کی صورت میں دیکھیے میں تو ایسی مثال دی کہ بے شک 5 روپے دے دیجیے، اس سے مراد یہ نہیں تھی کہ آپ کیش ہی دیں. بہن کے لیے ہر مرتبہ کپڑے لے جائیے، کچھ اور اس کے گھر کی کوئی چیز لے جائیے، کیونکہ عام طور پہ وہ رقم زیادہ ہو جاتی ہے تو بعض کا انسان کے لیے ہر مرتبہ اتنا سپیئر کرنا ممکن نہیں ہوتا. تو میں تو وہ ایک مثال آپ کو دے رہا تھا. یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ اصل میں دقت ہمارے لیے یہ پیش آ جاتی ہے کہ ہم بات کی روح کو دیکھنے کی بجائے الفاظ کو دیکھنے لگتے ہیں، تو پھر ہم اٹکنے لگتے ہیں. اگر بات کی روح کو ہم پہنچ جائیں، اور بات کی روح کو اسی وقت پہنچتا ہے انسان جب بات کو سمجھنے لگے. اور دوسرا یہ ایک توجہ آپ کو میں دلا دوں کہ اگر یہ کبھی کام کریں تو اپنے اوپر ایک بہت اسٹرکٹ چیک رکھیے. اس میں 99.9% احتمال یہ ہے کہ آپ کا پاؤں پھسلے گا. ہم بتاتے تو نہیں کہ ہم کسی کو یہ دے رہے ہیں، لیکن اگر کہیں بات ہو گئی اور کسی نے بھولے سے ہی آپ کو یہ کہہ دیا کہ بھائی تم اللہ کے نام پہ کچھ دے دیا کرو، تو فوراً ہماری زبان سے نکلتا ہے کہ نہیں جی اللہ کا بڑا احسان ہے، میں تو دیتا ہوں اللہ کے نام پر. جہاں یہ زبان بات پر آئی تو سمجھ لیجئے کہ نیکی نیکی نہ رہی، یہ تکبر میں چلی گئی بات. جیسے میں نے پہلے بھی کئی موقعوں پر عرض کیا کہ نیکی اور تکبر میں بال برابر فرق ہے. جب تک انسان کو یہ احساس نہ ہو کہ وہ نیکی کر رہا ہے تو نیکی نیکی ہے، اور جہاں یہ ادراک ہوا کہ میں نیکی کر رہا ہوں وہ نیکی نہ رہی، تکبر میں چلی گئی بات. آپ اس سے ذرا دور رہیے، اور خاص طور پہ ایسے موقع پر جس کو آپ دے رہے ہیں وہ لوگوں میں بیٹھ کے یہ کہے کہ دیکھیے صاحب اس نے تو کبھی آج تک مجھے پھوٹی کوڑی نہیں دکھائی، تو آدمی جوش میں کہتا ہے کہ بھول گیا اور ہر مہینے تو دے کے جاتا ہوں میں. اس سے ذرا احتیاط کر لیجئے. تو اس کا بہترین حل یہ ہے آرام سے مسکرا دیجئے کہ بھائی دعا کیجئے اللہ مجھے توفیق دے میں آپ کی خدمت کر دیا کروں. بچت ہو گئی انسان کی. یہ انسان پھنستا ہے ان جگہوں پر. اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا پھنس جاتے ہیں اس مقام پر جا کے. تو اس میں ذرا احتیاط کر لیجیے. بہت سی باتوں کا جواب ایک مسکراہٹ سے دے دیا گیا. کسی کے الزامات کا آپ پر تہمتیں لگتی ہیں، تو بجائے اس کے کہ کوئی آدمی آپ سے کہے کہ جناب شاہ صاحب نے تو آپ کو یہ کہا کہ آپ آوارہ ہیں، چور ہیں، شراب پیتے ہیں، بجائے کہ نہیں میں نہیں کہتا وہ تو جھوٹ بول رہا ہے. بڑا خوبصورت جواب ہے کہ بھائی وہ اتنا اچھا انسان ہے، میں تو اس کو جانتا ہوں، بہت نیک اور شریف آدمی ہے. اگر اتنے اچھے انسان نے میرے بارے میں یہ کہا ہے تو بھائی یقین کر لو کہ میرے اندر ہی خامیاں موجود ہیں، ورنہ وہ کیوں کہتا. لے لیجیے تماشا دیکھیے پھر کہ رب کی طرف سے کیسی مدد آتی ہے آپ.